اور آج ہمارے پروگرام کا شرح ہمدرد کا عنوان ہے خوف کی فضا اور انسان کا مضطرب ذہن۔ یہ بنیادی طور پہ حالیہ جو صورتحال ہے بین الاقوامی طور پہ اور خاص طور پہ خلیج کے حوالے سے، اس کے تناظر میں یہ موضوع رکھا گیا ہے۔ اس پہ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ جو کہ صدر ہیں، قومی صدر ہیں شرح ہمدرد کی، ان کی طرف سے جو پیغام ہے میں پہلے وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ انہوں نے لکھا کہ حالیہ دنوں میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے پاکستان سمیت پورے علاقے میں غیر یقینی فضا پیدا کر دی ہے۔ اس کے اثرات صرف سیاسی یا معاشی سطح تک محدود نہیں رہے، بلکہ عام شہری کی روزمرہ زندگی بھی متاثر ہوئی ہے۔ پیٹرول کی قلت، قیمتوں میں اضافہ، سفری مشکلات اور ہوائی اڈوں کی بندش نے مجموعی بے چینی میں اضافہ کیا ہے۔ ایسے حالات میں انسانی صحت، خصوصاً ذہنی صحت شدید متاثر ہوئی ہے۔ مسلسل غیر یقینی کیفیت اضطراب، بے خوابی، تھکن اور چڑچڑے پن کو جنم دیتی ہے، جو رفتہ رفتہ جسمانی مسائل کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہلے ہی معاشی دباؤ موجود ہے، یہ کشیدگی مزید بوجھ بن جاتی ہے۔ ایسے میں ضروری ہے کہ انسان اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کا خیال رکھے۔ غیر مصدقہ خبروں سے گریز، مستند معلومات کا حصول، معمولات زندگی کو برقرار رکھنا، متوازن غذا، مناسب نیند اور ہلکی جسمانی سرگرمی ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس تناظر میں عالمی یوم صحت کا پیغام صحت کی حفاظت سائنس کے ساتھ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ مشکل حالات میں سائنسی اور متوازن طرز زندگی اختیار کر کے ہم اپنی صحت اور ذہنی سکون کو بہتر طور پر برقرار رکھ سکتے ہیں۔ احباب گرامی اور ہماری بیٹیاں اور بہنیں، یہ موقع جس کے اوپر آج ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ یہ صورتحال بین الاقوامی طور پہ خاصی گمبھیر ہو چکی ہے، اور جتنی اس وقت جنگ جس شدت کے ساتھ جاری ہے، اور اس کا ایک پہلو تو بنیادی طور پہ جو جنگی حالات ہیں اور اس سے بھی جو اموات ہیں انسانوں کی، اور اس کے بعد پھر انفراسٹرکچر کی تباہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں کی تباہی جو ہے وہ ایک اور پہلو اس کا، اور بین الاقوامی طور پہ اور خاص طور پہ اس کا جو معاشی پہلو ہے، معاشی لحاظ سے جو صورتحال بن چکی ہے اور بنتی چلی جا رہی ہے، اور آئندہ اس کے اثرات اور جس طرح سے مرتب ہو سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ایک چیلنج جو ہے پوری دنیا میں پیش آ چکا ہے اور پیش آنے والا ہے، اور اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہتی ہے تو اس کے اثرات جو ہے اس کا اندازہ، تو اسی حوالے سے آج کا ہمارا یہ پروگرام ہم نے منعقد کیا کہ اس کا ان پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے۔ اور میں احباب گرامی سے گزارش کروں گا کہ یہاں پہ ہم ہمیشہ جب بات کرتے ہیں تو بڑی متوازن بات ہوتی ہے، کوئی ایک جھکاؤ کسی طرف یا کسی فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر کسی اور پہلو کے اوپر ہم بات نہیں کرتے۔ ہم قومی تناظر میں، بین الاقوامی تناظر میں، ملی اور اسلامی تناظر میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جب بات کریں گے تو ان تناظرات کو جو ہے پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور اس میں کوئی ون سائیڈڈ یا اس طرح کی کیفیت جو ہمارے اس فورم کو کوئی دوسرا رخ دے سکے تو ایسی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں حالات کا صحیح تناظر کے اندر صحیح تجزیہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم قوم کو کیا پیغام دے سکتے ہیں بنیادی طور پہ ہمارے پیش نظر ہے۔ آج ہم نے اپنے مہمانان گرامی جن کو دعوت دی ہے، ان میں جناب ڈاکٹر نوید الہی صاحب ہیں، ڈین نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسیز، حکومت پاکستان۔ ان کو ہم نے جو ہے یہاں مقرر کے طور پہ اور مہمان کے طور پہ ہم نے دعوت دی ہے۔ جناب پروفیسر عثمان شاہد صاحب تو تجزیہ نگار بھی ہیں، بین الاقوامی اور بالخصوص مشرق وسطیٰ کے امور پر گہری نظر ہے، اور انٹرنیشنل ریلیشن میں ان کا جو ہے ایکسپرٹیز ہے، ان کو دعوت دی ہے۔ جناب احمد اویس کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، معروف قانون دان، تجزیہ نگار اور ممبر شورا ہیں، وہ ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر عمران مرتضیٰ صاحب ماہر نفسیات اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ فاؤنٹین ہاؤس، تو یہ ہمارے مہمان گرامی ہیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم ان حالات کا تجزیہ سنیں گے، اور زیادہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی بات جو ہے وہ ہم سنیں، اور اس کے بعد کچھ باقی سوالات ہوں یا تجاویز ہوں تو پھر باقی ممبران اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے۔
تو ہماری کوشش ہوگی کہ جو ہمارے مہمانان ہیں وہ 8 سے 10 منٹ کے اندر جو ہے اپنی بات مکمل کر لیں، تو ہم زیادہ سے زیادہ بہتر طور پہ تجزیہ بھی کر سکیں گے اور اپنے اس ٹاپک کا حق بھی ادا کر سکیں گے۔